اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام لتحية الكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بلندر صلوات. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. مخدومہ عالمیان جتنے بھی مومنین و مومنات جس نیت کے ساتھ بارگاہ معصومین میں اس پرسہ کی خاطر عزتداری کی خاطر تشریف لاتے ہیں شہزادی ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے. اس عشرہ محرم کا اہتمام کرنے والے الحیدر ٹرسٹ اس کے منتظمین متعلقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ سلسلہ عزتداری ہماری نسلوں میں مسلسل فرمائے. ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات نامت فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا اور جو میرا وقت تھا اس سے بھی اب 45 منٹ کی تاخیر ہو چکی ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ آپ کی مصروفیت اور روزانہ کی زندگی کے معاملات ہیں اس کے لیے بوقت جو طے ہے اس میں اس مجلس کو اختتام ہو جانا چاہیے. اب میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ تک نتائج پہنچائے جا سکیں. سلسلہ گفتگو جو سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت سے شروع ہوا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ کے دین کا تبین الرشد من الغی. خدا ہدایت کو گمراہی سے جدا کر کے دکھا دیتا. اس میں مسلسل بحث کرتے کرتے بہت سے تاریخی واقعات سے گزرتے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ محرم کی جو مجالس ہیں یہ صرف شیعوں تک نہیں بلکہ جو غیر شیعہ بھی مجالس کو سنیں ان تک ہدایت کا پیغام پہنچے. انہیں خبر ہو کہ ہم شیعہ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں, ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہے, ہماری مجالس کا مقصد کیا ہے. تو اس لیے میں نے یہ تاریخی موضوع یہ حساس ضرور تھا, یہ بہت تلخ بھی موضوع تھا, اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ تھیں, لیکن میں نے کوشش کی کہ بطریق احسن جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کے نتائج پہنچائے جا سکے. خداوند متعال نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت 3 حصوں میں ہے. پہلا حصہ خدا کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, یعنی کہ اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے. دوسرے حصے میں خدا نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. تیسرے حصے میں خدا حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صادقین کے ساتھ ہو. یہ آیت میں اگر خدا پہلے یا ایھا الکافرون کہتا تو کچھ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن یہ آیت سوالیہ نشان بن گئی ہے, کوسچن مارک ہے کہ خدا مخاطب ایمان والوں سے ہے اور کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی سچوں کے ساتھ نہیں ہیں.
آپ جتنا جلدی بول لیں گے اتنی جلدی نتیجے پہنچ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ نہیں. اب خدا نے کہا ہے کہ مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو. سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کا ظاہر سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کتنا سچا ہوگا. کسی کے بارے میں آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا قد اتنا ہوگا، یہ وجیح ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ صاحب اخلاق ہے، یہ باعلم ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے؟ کیونکہ یہاں ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سچا ہے. یہاں جھوٹ بول کے سچے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. یہاں کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. عدالتوں میں کتنی گواہیاں ہیں جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دی جا رہی ہیں لیکن وہ جھوٹی گواہیاں ہیں. تو کیسے پتا چلے کہ صادقین کون ہے؟ تو صادقین کے لیے خدا نے قرآن میں ایک آیت بھیجی. خدا نے کہا کہ میں نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک مقابلہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی. وہ جنگ تلوار سے نہیں ہوئی تھی، بادشاہ حسین سلامت رکھے. وہ جنگ جو ہے وہ تلوار سے نہیں ہوئی، اسے کہتے ہیں مباہلہ. اس مقابلے کی بنیاد ہی سچ اور جھوٹ پہ تھی. اللہ نے کچھ سچے اپنی طرف سے بھیجے تھے اور خدا نے وہ جو صادقین تھے وہ بندوں کو منتخب کرنے کے لیے نہیں کہا. یہ سارے کے سارے صادقین اللہ نے انتخاب کیا تھا. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میرا حبیب، یہاں سچوں کو لے کے جانا ہے تو تم پہ یہ ضروری ہے کہ تم ان رشتوں کو ساتھ لے کے جاؤ. اب میں یہاں سے تقریر شروع کرنے لگا. یہ ہے قرآن کے صدیق اور صدیقہ. علی قرآن کے صدیق، جناب زہرا قرآن کی صدیقہ. قرآن کے صدیق اور صدیقہ. بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے. کیا بات ہے؟ گاڑی ریموو کر لیں پلیز. LX11 کے پولیس ریموو کرنے لگی ہے. بار بار آپ کو درخواست کریں پلیز ریموو کریں. بہت اچھے بات. ایک ہے قرآن کا صدیق اور قرآن کی صدیق. اللہ کے بنائے صدیق اور صدیقہ کے مقابلے پہ امت نے اپنا صدیق اور اپنی صدیقہ بنایا. شروع ہو گئی ہے میری، میں گفتگو شروع کر چکا. اللہ کے بنائے صدیق، اللہ کے اللہ کے اللہ کے. میرا کوئی سنی بھائی یہاں سن رہا ہے یا ویڈیو کیمرے میں سنے، خدا کی عزت کے قسم جس صدیق اور صدیقہ کی بات ہے وہ شیعوں میں نہیں، اللہ کے بنائے صدیق اور صدیقہ کے مقابلے پہ امت نے اپنا صدیق اور اپنی صدیقہ بنایا. اب تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دو وقت ایسے آئے ہیں کہ اللہ کی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے گئی ہے. بولو یار، جو جوان بیٹھے ہوئے تو میرا ساتھ دو. میں تو نوجوانوں کے لیے یہ موضوع پڑھ رہا ہوں. اللہ کی بنائی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے گئی. اب آپ نے سر نیچے نہیں کرنا، میں سچائی پڑھنے لگا ہوں، میں تلخ ترین حقائق پڑھ رہا ہوں. اللہ کی بنائی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے گئی. دوسرا واقعہ یہ ہے امت کی صدیقہ اللہ کے صدیق کے مقابلے پہ آئی. ایک وقت میں اللہ کی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے آئی. دوسرے واقعے میں امت کی صدیقہ اللہ کے صدیق کے سامنے آئی. یہ دونوں واقعات من گھڑت نہیں، شیعہ نے بھی لکھے، غیر شیعہ نے بھی لکھے. اب ایک طرف اللہ کا صدیق امت کی صدیقہ، اللہ کی صدیقہ امت کا صدیق. سوال میں ہوا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب خدا نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب بتاؤ دونوں میں سے صدیق کون ہے؟
میں نے پہلے آیت پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو۔ اب حضور تھوڑی جرت آپ نے کرنی، آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں واقعات میں صادقین کون ہے۔ پہلا واقعہ جب اللہ کی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے، یہاں پر امت کے صدیق کی طرف سے اللہ کی صدیقہ سے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، امت کے صدیق کی طرف سے اللہ کی صدیقہ سے ان کی پراپرٹی، ان کی جاگیر میں گواہ مانگے گئے، جبکہ اللہ کی صدیقہ وہ ہے جسے اپنی صداقت کے لیے سب سے بڑا گواہ اللہ ہے۔ اگر کوئی بچہ یہاں پہ دعویٰ کرے کہ میں حضور پی ایچ ڈی ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے کہاں سے پی ایچ ڈی حاصل کی۔ اگر کوئی یونیورسٹی یہ کلیم کر دے، کوئی ادارہ یہ کلیم کر دے کہ یہ ہمارا تعلیم یافتہ ہے، تو پھر الزام اس پہ نہیں، کیونکہ تصدیق ادارے نے کر دی۔ اب صدیقہ آ گئی ہے دربار میں، صدیقہ اللہ کی صدیقہ ہے۔ اللہ کی صدیقہ دعویٰ کر رہی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کیا بتائیں کوئی گواہ؟ بی بی سے گواہ مانگا، اور گواہ مانگنے کے بعد بالکل ہر غیر شیعہ نے اس واقعے کو لکھا، نتیجہ بدلا، لکھا ضرور۔ انہوں نے کہا کہ جب بی بی نے گواہ پیش کیے تو پھر یہ کہہ کے بی بی کے اس دعوے کو خارج کر دیا گیا کہ آپ کا دعویٰ اس لیے خارج کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس رسول کی ایک حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ امت کا حق ہے۔ یہ ایک حدیث جس کا کوئی دوسرا راوی نہیں تھا، اس ایک حدیث کو رکھ کے اللہ کی صدیقہ کے دعوے کو خارج کیا گیا۔ سنیے گا، آج کی تقریر بہت اہم ہے، سنیے گا۔ اس ایک حدیث پہ جس کا کوئی دوسرا راوی نہیں، جس میں کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کیا دوسرا راوی بھی کوئی نہیں، ایک ہی راوی ہے اس حدیث کا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ایک راوی تھا، اور اس ایک راوی کی حدیث کو سامنے رکھ کے اللہ کی صدیقہ کے دعوے کو خارج کیا۔ جس حدیث میں ایک راوی تھا وہ تم نے مان لی، غدیر میں 1,40,000 راوی تھا۔ صرف ایک حدیث، اس حدیث میں ایک راوی۔ چلے ہم اس حدیث پہ بحث کرنے لگے، ہم اس دلیل پہ بحث کرنے لگے، ہم بحث کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ساری حدیثیں صحیح نہیں تھی، کہ صرف ہم نہیں مانتے کہ آپ بھی مانتے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ساری حدیثیں صحیح تھیں تو پھر آپ نے صحیح بخاری کیوں لکھی؟ وہ صحیح ہے جو ہے صحیح مسلم یا صحیح بخاری کس لیے ہے کہ بخاری نے وہ تمام حدیثیں اکٹھی کی جنہیں وہ صحیح سمجھتے تھے، مسلم نے وہ ساری حدیثیں اکٹھی کی جنہیں وہ صحیح سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی حدیثیں بھی تھیں۔ تو اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حدیث مستند نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث مستند ہے۔ چلے ہم اس حدیث میں بحث کرتے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار خطیب ہونے کی حیثیت سے اس دلیل پہ جرح کا آغاز کرنے لگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، پھر نبی نے جو چھوڑا تھا وہ امت میں تقسیم کب ہوا؟ ان موضوعات پر جب تک عوام دلچسپی پیدا نہیں کرے گی ممبر سے بیان نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے لیے بڑا آسان تھا نعروں اور داد و تحسین والی مجلس کے لیے موضوعات کا انتخاب کرنا۔ میں ابھی پیر علم شروع کروں تو مجمع کے ہاتھ دیجیے نا، میں سفیر علی کا حملہ پڑھوں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے، لیکن یہاں سے تذکیر نہیں۔ آپ کو خوش کیا لیکن دیا کچھ نہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو آپ یہ کہتے ہیں نبی جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو پھر جو نبی نے چھوڑا وہ سب امت میں تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ اصلی نبی کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ کدی نبی دنیا میں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ رسول نے تو سب کچھ بانٹ دیا تھا، لیکن رسول کا جو حجرہ تھا وہ رسول کی ذاتی ملکیت تھی جس میں رسول آج بھی مدفن ہے، وہ دفن ہے۔ اس کا مطلب رسول کا حجرہ جس میں رسول کی قبر ہے، رسول کی قبر کے علاوہ جو باقی جگہ ہے وہ ساری صدقہ ہے۔
اب سر ہلاتے جا رہے ہیں اور میں حقیقتوں کے آگے چلا گیا. اس کا مطلب جہاں نبی کی قبر ہے اس کے علاوہ باقی حجرے کی جتنی بھی جگہ ہے وہ صدقہ ہے. اس کا مطلب اگر بعد میں کسی نے کوئی میت دفنائی ہے تو نبی کے حجرے میں نہیں دفنائی، صدقے والی جگہ میں دفنائی. اس کا مطلب ہے کہ اگر بعد میں کوئی تدفین ہوئی ہے تو حجرہ رسول پہ نہیں ہوئی، کیونکہ رسول تو کچھ چھوڑتے ہی نہیں. اس کا مطلب اس حدیث کو سامنے رکھ کے اگر فیصلہ کیا جائے تو نبی نے جو چھوڑا تھا وہ صدقہ تھا. پھر اس حجرے میں نبی کی پراپرٹی یا نبی کی وراثت تو ختم ہو گئی. اب یہ نبی کا حق تو ہے ہی نہیں کیونکہ نبی تو چلے گئے. اب یہ امت کا حق ہے. تو اب یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کوئی نبی کے گھر میں دفن ہے. جب ہم یہ سوال قائم کریں گے تو آگے سے جواب نہیں دیا جائے گا نہیں ہوا یہ تھا کہ یہ نبی کا حجرہ جو تھا یہ نبی کی ازواج کی ملکیت میں آ گیا تھا. تو آپ نے تو کہا تھا کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. بھائی آپ نے کہا تھا کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اگر نبی کی وراثت تقسیم ہوئی ہے تو پھر اگر زوجہ نبی کی وراثت میں سے حصہ لے سکتی ہے تو بیٹی کیوں نہیں لے سکتی؟ نہیں ہم جان نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. آپ دلیل دیں ہم اس کے بھی پیچھے چلیں گے. ٹھیک ہے مان گئے ہم. یہ بھی وراثت تھی تقسیم ہو گئی. وراثت کا شریعت محمد میں قانون کیا ہے؟ وراثت کا شریعت محمد میں قانون یہ ہے کہ بیوی کا حصہ جو ہے وہ 8واں ہے. اس کا مطلب نبی جو چھوڑ کے گئے تھے اس میں 8واں حصہ زوجہ کی ملکیت تھی، 7 حصے بیٹی کی ملکیت تھی. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ حجرے کو دیکھیں. حجرہ جو تھا اگر وہ حجرہ وراثت میں آنا تھا، اگر یہ نبی کی وراثت میں آیا تو اس حجرے کے 7 حصے جائیں گے بیٹی کو، 8واں جائے گا زوجہ. اب اگر 8واں زوجہ کو جائے گا تو جس وقت نبی دنیا سے گئے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھی. اب جو 8واں حصہ ہے یہ 9 برابر حصوں میں تقسیم ہوگا. تو جب یہ 9 برابر حصوں میں تقسیم ہوگا تو ایک جو حجرہ تھا نبی کا جو چھوٹا حجرہ تھا اس حجرے کے 8ویں حصے میں اگر 9واں حصہ نکالا جائے تو وہ ایک بلشت بنتا ہے. قبر کی جگہ تو پھر بھی نہیں ہے. ایک ہاتھ کی جگہ آتی ہے. اگر آپ نے سیدہ کے حق سے انکار کرنا ہے تو پھر بہت گڑے مردے اکھاڑنے ہوں گے. میں تو اردو ادب کا چغلا کہہ گیا، میں تو اردو ادب کا چغلا کہہ گیا. پھر اب آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ حضور گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ وراثت تھی تو پھر تقسیم کیوں ہوئی؟ نبی تو چھوڑ کے جاتے وہ صدقہ ہو گیا. اگر یہ صدقہ نہیں وراثت تھی تو وراثت کی اگر برابر تقسیم کی جائے تو پھر یہ برابر تقسیم ہی نہیں بنتی. اب یہ ہے اللہ کی صدیقہ جو گئی ہے امت کے صدیق کے سامنے. دوسرا واقعہ یہ آیا کہ اس واقعے کے 25 سال کے بعد امت کی صدیقہ اللہ کے صدیق کے سامنے آیا. میں نے پہلے کہا تھا میں بڑی جلدی اب ختم کروں گا کیونکہ کل بلکہ 1 مہینے سے شب شروع تو فائنل نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور مجھے موضوع کو سمیٹنا ہے. اب 25 سال کے بعد امت کی صدیقہ اللہ کے صدیق کے مقابلے. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے. تیسری خلافت کا دور جب پہلی 2 خلافتیں ختم ہوئی نا تو تیسری خلافت، ابھی تیسرا خلیفہ نہیں بنا تھا. مسلمانوں کا مجمع علی کے گھر آیا تھا. یا علی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں آپ کا بھی نام ہے کہ ہم آپ کو بھی حاکم بنا سکتے ہیں، آپ کو بھی خلافت دے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے ہماری، وہ آپ تسلیم کر لیں اور آپ تیسرے خلیفہ بن جائیں. 2 خلافتوں کے بعد ابھی تیسرے خلیفہ
کا چناؤ نہیں ہوا، سلیکشن کمیٹی بنی ہے 6 رکنی. یہ 6 رکنی کمیٹی نے مولا علی کے سامنے ایک شرط رکھی، یا علی آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے؟ فرمایا کروں. یا علی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سیرت شیخین پر عمل کریں گے، یعنی کہ آپ اپنے سے پہلے 2 خلافتوں کی جو سیرت ہے، جو انہوں نے کیا ہوا ہے نا، آپ اس میں سے کسی بھی چیز کو بدلیں گے نہیں. امیر المومنین نے فرمایا مجھے یہ شرط منظور نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں. انہوں نے کہا آپ یہ شرط مانے صرف علی کا ہاں کہنا تھا، اور مولا علی کو خلافت مل رہی تھی. لیکن مولا نے اپنے اصول پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. مولا کا نہیں، قرآن اور سنت ہی علی کے سامنے، اس کے علاوہ کوئی سیرت پہ عمل میں نہیں کرتا. جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط کیا، میں ٹھیک کروں گا. میں دوبارہ اس کو اسی حالت میں لے کے آؤں گا جیسے رسول چھوڑ کے گئے تھے. میں کچھ بھی تبدیل شدہ کو لے کے آگے نہیں چلوں گا. میں اسلام کی ہر تحریف کو دوبارہ بدلوں گا. اور کہ یار پھر ہم حکومت آپ کو نہیں دیں گے. لے کے اٹھاؤ، میں نہیں لے کے چلے گئے حکومت. تیسرے خلیفہ، اب میں اردو ادب کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ سمجھے. وہ خلیفہ جس کو شورا نے چنا تھا، اس کو اجما نے قتل کر دیا. شورا کا چنا ہوا خلیفہ اجما کے ہاتھوں قتل ہوا. جب اجما سے قتل ہوا تو اب یہی ساری بھیڑ دوبارہ، یہی سارا کروڑ دوبارہ پھر مولا علی کے دروازے پہ آ گئے. اب یہ پھر دوبارہ مولا علی کے دروازے پہ، یا علی حکومت نہیں. علی فرمایا یاد ہے وہ شرط، میری شرط وہی ہے، میں اسی اصول پہ کھڑا ہوں. میں صرف قرآن اور سنت کو دیکھوں گا. بڑے بڑے مدینے کے بزرگان آئے اور انہوں نے آگے کہا نہیں کہ علی آپ جو بھی شرط رکھیں گے ہمیں منظور ہے، لیکن خدا را اگر اب آپ نے حکومت نہ سنبھال لی تو جو بنی امیہ کے لوگ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں، اگر یہ مرکز میں آ گئے، یہ کیپٹل میں آ گئے تو اسلام ختم ہو جائے. پھر تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے. آپ کی جو بھی شرط ہے وہ مان لیں. جس دن یہ مولا علی کے گھر آئے اس دن 21 ذی الحج ہے. مولا فرمایا ایک رات کی مہلت دیتا ہوں اور سوچ لو اگر مجھے خلیفہ بنانا ہے تو میں اسی شرط پہ قائم ہوں. شاہی ہاں فرمایا نہیں، ایک رات کی اور مہلت. کل صبح کی روشنی میں آنا 22 ذی الحج. کتابیں کہتی ہیں کہ صبح نہیں، سورج طلوع ہو چکا تھا، دن کی روشنی پھیل چکی تھی، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. صحابہ کرام مسجد نبوی میں چھلک رہے تھے. بازاروں میں آج مارکیٹیں بند تھی، آج عام تعطیل کا اعلان تھا، آج کوئی کاروبار نہیں ہو رہا تھا. آج لوگ نئے خلیفہ کی خلافت کے لیے منتظر تھے. مولا امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے، مولا علی مسجد نبوی میں آئے. رش کو ہٹایا گیا، مولا علی کو منبر تک لایا گیا. منبر پہ آ کے مولا امیر المومنین کھڑے ہو کے مولا امیر المومنین نے کہا یہ رات کو چند بزرگ میرے دروازے پہ گئے تھے، انہوں نے مجھ سے اصرار کیا، انہوں نے مجھے رسول کی عزت کی قسمیں اور واسطے دیے. میں مسلمانوں کے اس بڑے اجتماع میں وہ بات جو میں نے 10 لوگوں کو رات کو کی تھی، میں اتنے بڑے مجمع میں کرنا چاہتا ہوں. کہیں یہ نہ ہو سکتا ہے ان 10 افراد نے تمہیں نہ بتایا ہو، لیکن میں نہیں بتا رہا ہوں. ابھی تم نے میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، ابھی تم نے مجھے خلیفہ نہیں چنا. میں نے ان 10 لوگوں کو رات بھی یہ کہا تھا میں بیعت لوں گا، میں خلافت قبول کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جو شرط میں نے اس سے پہلے دوسری خلافت کے بعد رکھی تھی. میں صرف قرآن و سنت پر عمل کروں گا، میں کسی غیر کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا. سب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. شہاب المستدرک، حاکم، نیشاپوری، ابن یسیر، ابن کثیر، ابن خلدون، شبلی نعمانی، سلیمان ندوی، جتنے مورخین ہیں سب نے لکھا، سب نے ہاتھ بلند کیا. ہاں جا علی ہمیں وہ شرط منظور ہے. علی فرمایا آؤ اب میرے ہاتھ میں بیعت کرو. سنے یہ لندن کا مجمع، اب جو علی کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے یہ ایک بیعت نہیں ہو رہی، یہ 2 بیعتیں ہو رہی ہیں. پہلی بحیثیت خلیفہ علی کے ہاتھ میں بیعت، دوسری پہلی سیرتوں کا انکار. یہ 2 بیعتیں ہو رہی ہیں، 2 بیعتیں ہو رہی ہیں. پہلا کیونکہ یہ لندن کا پڑھا لکھا مجمع ہے تو میں نوجوانوں کو ساتھ میں لاؤں. ایک ہے علی کو ووٹ آف کانفیڈنس، ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. علی کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی تھی
باقیوں کا انکار ہو رہا تھا، غدیر کی بیعت ہو رہی تھی، سقیفہ کا انکار ہو رہا تھا. اب جو علی کی ہاتھ میں بیعت ہوئی تو مسلمانوں کا اجتماع نے کہہ دیا ہاں علی ہم صرف تمہیں مانیں گے، اس کے علاوہ کسی سیرت کو نہیں مانیں گے. اب بتاؤ، اب جب بیعت ہوئی تو پچھلی خلیف میں خطر، اب ہو گیا علی خلیفہ بلا فخر. بیٹا بکسر کرنا چاہتی ہے بکسر کروانا بھائی، بکسر کروانا. یا علی تب یہ دو بیعتیں ہو گئی. ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور موضوع بڑا طویل ہے، اس لیے میں تو خود بھی نعرے نہیں لگوا رہا کہ نعروں میں ٹائم ضائع نہ ہو جائے، مجمع کی واہ واہ میں ٹائم ضائع نہ ہو جائے. دو بیعتیں ہو رہی، ایک علی کے ہاتھ پہ اور ایک پچھلی خلافتوں کا انکار. اب علی کی خلافت رسول کے ساتھ بلا فصل ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کی مدینے کی بھری مقصد میں مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ ہم علی کی شرط قبول کر رہے ہیں، علی کی شرط ٹھیک ہے. اب جب یہ خبر مدینے میں مولا علی کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی تو تیسرے خلیفہ کے دور میں نبی کی ایک زوجہ مدینہ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، ان سے ناراض ہو گیا کیونکہ وہ ان سے مشورہ کیے بغیر اعلیٰ عہدوں پہ اپنی مرضی کے رشتہ داروں کو تعینات کر رہی تھی. وہ نبی کی زوجہ چلی گئی تھی اور وہ مکہ میں بیٹھی ہوئی تھی. انہیں مکہ میں خبر پہنچی کہ تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا ہے. وہ جلدی سے انہوں نے مکہ سے سامان باندھا اور مدینے کی طرف چلی. رستے میں پہنچی تھی تو کسی نے کہا کہ علی کی ہاتھ میں بیعت ہو گئی. مسلمانوں نے علی کو خلیفہ منتخب کر لیا اور مان لیا ہے، اور علی کی خلافت میں مسلمانوں کی جمہور نے علی کو تسلیم کر لیا ہے. یہ وہیں پہ رکی، وہیں پہ رک کے انہوں نے کہا ہائے عفان کا بیٹا مظلوم مارا گیا، تیسرے خلیفہ کی مظلومیت کا نوحہ پڑا گیا اور کہا گیا کہ علی ہی قاتل ہے، ہم علی سے بدلہ لیں گے. اب یہ تاریخی واقعہ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا رہا، یہ کہہ کے انکار کیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن صاحب یہ خطائے اجتہادی تھی. دیکھیں یہ خطائے اجتہادی بھی آپ نے اپنے رہنماؤں کی طرف منسوب کی ہے. یہ ہے میری قوم کے شیعہ مذہب کے نوجوانوں، یہ ہے تمہارے مذہب کی سچائی. دشمن نے بھی خطائے اجتہادی کی نسبت علی کی طرف نہیں دی. انہوں نے کہا ہاں ان سے خطا ہو گئی تھی، حاکم شام سے خطا ہو گئی تھی، یہاں جمل میں خطا اجتہادی ہو گئی تھی، لیکن علی سے نہیں. اب میں بڑی مختصر نتیجہ دینے لگا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس قتل کا بدلہ لوں گی. ایک لشکر کو تیار کیا گیا، مروان بن حکم بن عاص بن حرب بن امیہ، تیسرے خلیفہ کا مرکزی ترجمان، ان کا داماد جس کے پاس فتح کا پورا اموال تھا. تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچا. مکہ جا کے انہوں نے رسول کی زوجہ کو جوائن کیا اور اسے جا کے کہہ دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، قتل عثمان کا بدلہ لیا ہے. عشرہ مبشرہ کے صحابوں نے علی کی بیعت کر لی تھی. ان میں سے دو جگہ نام طلحہ و زبیر، دونوں نے مولا علی کی بیعت کر لی تھی. لیکن مولا علی کی بیعت اس صورت میں کی تھی کہ ہم علی کی بیعت کریں گے اور علی ہمیں کوفہ بصرہ کی گورنری دیں گے. لیکن مولا علی کی حکومت کے اگلے ہی دن جب علی سے ملنے کے لیے گئے تو علی رات کی تاریکی میں بیت المال کا حساب لے رہے تھے. یہ آگے بیٹھے ہوئے کہ یا علی ہم نے بات کرنا چاہتے تو علی نے اپنی ابا کے ساتھ چراغ کو بجھا دیا. کہ لگے یا علی آپ نے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرے میں بات کیسے کرے؟ فرمایا اس کے اندر جو تیل چل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے. تم نے مجھ سے اپنی کوئی پرسنل بات کرنی ہے تو ذاتی بات کے لیے میں مسلمانوں کے مال کا تیل کا چراغ کیوں جلاؤں؟ تو یہ ذہن میں لے کے آئے تھے کوفہ بصرہ کی گورنری.
تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ جو بیت المال کے تیل کا چراغ نہیں جلا رہا وہ ہمیں کوفر بصرہ دیتا ہے. مولا فرمایا ہاں کیا کام آئے تھے؟ کہ بس وہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمرے پہ جانا ہے تو آپ کو ملتے ہوئے چلے جائیں. اب یہ بھی وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کے انہوں نے بھی جا کے اس لشکر کو جوائن کر لیا. حضور سنیے گا، حضور سنیے گا، سنیے گا، یقین کرے سنیے گا. یہ سچائیاں اگر میری بچوں تک نہیں پہنچے گی میری آنے والی نسل گونگی پیدا ہو جائے گی. اتنا زور سے سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور ہمارے ہی اپنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. نہیں آپ حقائق بس چھوڑ دیں، بات چھوڑ دیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہم کیوں چھوڑیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا؟ ہم اہل بیت کے طرفدار ہیں، ہم اہل بیت کی ہر دور میں بات کریں گے. ہمارا میثاق تو تختہ دار میں چپ نہیں ہوا، ہمارا ابوذر چپ نہیں ہوا، تو ہم کیسے خاموش ہیں؟ ہم یہ حقائق پہنچائیں. جب اب یہ جتنے ٹولیاں اکٹھی ہو رہی تھی، کوئی یمن سے آ رہا تھا، کوئی بصرے سے آ رہا تھا، کوئی کوفے سے آ رہا تھا، یہ سارے ایک لشکر کو مل رہے تھے، ایک لشکر کے ساتھ مل رہے تھے. یہ سب آ رہے تھے، ان سب کے آپس میں اندرونی اختلافات تھے، لیکن ایک نقطے پہ یہ سارے لشکر اکٹھے تھے: علی کی دشمنی. یہ جتنے لشکر اکٹھے ہو رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ان تمام کے اندر اندرونی اختلافات تھے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں مان رہا تھا. یہاں تک کہ نماز کے اوقات میں اس لشکر میں 2 جماعتیں ایک وقت میں ہوتی تھی. یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. اتنے اختلافات تھے لیکن علی کی دشمنی میں اکٹھے تھے. یہاں سے یہ نکلے، بصرہ پورٹ سٹی تھا، یہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے کہ بصرہ چلتے ہیں، اور بصرہ جا کے وہاں علی کے خلاف ایک پورا لشکر تیار کر. رسول کی زوجہ جو تھی وہ اس لشکر کی کمان کر رہی تھی اور یہ لشکر بصرہ کی طرف چلا گیا. جب یہ بصرہ میں پہنچا تو بصرہ میں مولا علی کا اپوائنٹ کردہ گورنر عثمان بن حنیف، عثمان بن حنیف جو تھے وہ بصرہ کے گورنر تھے. اس لشکر نے جا کے بصرہ کے اوپر مال و ثواب لوٹا، بصرہ شہر کو لوٹا، اور جناب عثمان بن حنیف کے داڑھی کے بال نوچ نوچ کے نکالے. جناب عثمان بن حنیف زخمی حالت میں مولا علی کے پاس ہے. یا علی، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اب مولا امیر المومنین نے مدینہ چھوڑا اور ایک لشکر کو لے کے مدینہ سے نکل گئے. علی نے مدینہ بطور حاکم چھوڑ دیا. یہ ہے میرے مولا علی کے نکلنے کی حکمت کہ علی کے نکلنے کے بعد آج تک مدینہ اسلام کا کیپٹل نہیں بنا. مولا علی نے مدینہ کے حرمت کو برقرار رکھا اور مولا امیر المومنین مدینہ سے نکل گئے. اور مدینہ سے نکل کے مولا امیر المومنین نے ایک لشکر لے کر لشکر لے کے مولا امیر المومنین بصرہ کے پیچھے چلے گئے اور ایک منزل پیچھے علی نے اپنے لشکر کو روک دیا. اب یہ سامنے لشکر کھڑا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 30,000. یہ 30,000 لشکر مختلف جگہوں سے آئے، یمن سے، مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے. مدینے کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں. اس کی کمان کر رہی ہے نبی کی زوجہ. سوال پیدا کر کے جا رہا ہوں، زندہ رہوں گا تو سوال ہوا میں رہے گا، مارا جاؤں گا تو کوئی میری زبان بن کے سوال کو دوبارہ بولے گا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ 30,000 کا لشکر علی کی دشمنی میں اکٹھا ہوا تھا. اس 30,000 کے لشکر کے انتظامات کے اخراجات کون کر رہا تھا؟ برطانیہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں کی کرنسی میں ایک طاقت ہے. آپ ماشاءاللہ سارے اہل ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہے. اگر میں ممبر سے کہوں کہ کل آپ میں سے کوئی ایک شخص نے 10 20 50 لوگ مل کے 30,000 لوگوں کے لیے صرف ایک عام پانی کا انتظام کریں تو یقیناً یہ مشکل ترین کام ہے. 30,000 عام لوگ نے 30,000 کی آرمی، جس میں گھوڑے بھی ہیں، لشکر بھی ہے، فوجیوں کی تنخواہیں بھی ہیں، ان کے اخراجات بھی ہیں، ان کا 3 وقت کا کھانا، اور وہ عرب کے کھانا والے لوگ تھے. وہاں 35 PhD والا تو رواج ہی نہیں تھا، ایک ایک بندہ برگر روم کھاتا تھا.
30,000 کا فوج ہے, 30,000 کا دستہ ہے, علی کی دشمنی میں اکٹھا ہو گیا, ٹولیوں کی صورت میں آئے ہیں. خرچہ کون کر رہا ہے؟ وہ ہم سے فتح کا حساب لینے والوں, ہمیں بتانے والوں 40 کھجوروں کا باغ تھا. شیعہ آج تک رو رہے ہیں, چھوڑو فتح, پہلے بتاؤ یہ 30,000 کا لشکر تھا, اس کے اخراجات کون کر رہا تھا؟ یہ جو میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے, میرے دوست, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا میں یہ اصول ہے, اقتصادیات کا, اکاؤنٹس کا, معاشیات کا یہ اصول کہ آپ کے پاس اگر انکم ہے تو آپ کے پاس ایکسپینڈیچر ہونی چاہیے. یہ کہاں ایکسپینس ہو رہا ہے؟ آپ کی انکم یہ ہے تو آپ کے ایکسپینس ہے. مجھے اسلام میں 2 جگہوں پہ انکم ایک جگہ پہ نظر آئی ہے, اخراجات نظر نہیں آ رہے. ایک جگہ پہ اخراجات نظر آئے, انکم نظر نہیں آ رہے. آپ کسی بھی کمپنی سے اس کا آڈٹ کریں گے, وہ جب آڈٹ کرے گا تو اس کے سامنے جب آپ چارٹ بنائیں گے, جب اس کی چارٹ میں آپ ساری ٹرانزیکشن دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو ایک رقم ملے گی کہ وہ آئی ہے, اس کا خرچ نظر نہیں آ رہا, اور ایک نیچے لکھی ہوئی ہے کہ وہ خرچ ہوئی ہے, اس کا آنا نظر نہیں آ رہا. تو جب گرینڈ ٹوٹل کیا جائے گا تو نیچے ان دونوں ٹرانزیکشن کو علیحدہ لکھ دیا جائے گا کہ بھائی پورا آرڈر ٹھیک ہے, لیکن یہ جو 2 ٹرانزیکشن ہیں یہ مشکوک ہے, یہ انکم ہوئی ہے. میں طریق آپریشن کر رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ انکم آئی ہے اور یہاں خرچہ ہوا, انکم نہیں. اب اگر کسی جگہ پہ 2 ایسی ٹرانزیکشن مشکوک مل جائیں گے جس میں انکم نہیں ہے اور اخراجات ہیں, تو آپ اس کو ٹیلی کر لیں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انکم آئی ہے یہ یہاں خرچ ہوئی. اب جب میں نے تاریخ اسلام کی ایک ایک ٹرانزیکشن کو دیکھا کہ اس گوشوارے میں کہاں آمدن ہے اور اخراجات نہیں, اور کہاں اخراجات ہیں اور آمدن نہیں, تو جب میں نے پہلی جنگ سے دیکھا تو بیت المال مسلمان لیتے رہے, بدر میں لے گئے, احد میں لے گئے, خیبر میں لے گئے, خندق میں لے گئے, سارے گوشوارے پورے آ رہے تھے. لیکن مجھے ایک جگہ پہ آ کے پہلی ٹرانزیکشن مشکوک لگی. پڑھو وہ ٹرانزیکشن. پہلی ایک ٹرانزیکشن مشکوک یہ ہوئی کہ جب دوسری خلافت کے دور میں ایران پر قبضہ ہوا تو ایران کے بادشاہ کا محل لوٹا گیا, جسے قصر ابیض کہتے ہیں, جو آج بھی بغداد جاتے ہیں تو اس کے آثار اس کسرا کے محل کے آج بھی وہاں موجود ہیں. ایران کا بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, جس کے وہ رسول کے دنیا میں جس کے 14 کنکرے گرے تھے, اس کے آثار, اس کی ایک آرچ آج بھی موجود ہے بغداد کے قریب. مدائن جاتے ہوئے آپ کو رستے میں اس محل کے آثار نظر آتے ہیں, زائرین وہاں بھی جاتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. یہ آثار قدیمہ میں سے ہے. یہ ایران کے بادشاہ کا محل تھا, اس کا نام تھا قصر ابیض. قصر ابیض کا انگلش ٹرانسلیٹ ہے وائٹ ہاؤس. قصر محل کو کہتے ہیں, اب یہ سفید کو کہتے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا محل تھا. جب مسلمانوں کی فوجیں اس قصر ابیض کے اندر گئی تو انہوں نے اس قصر ابیض کے اندر سے ایران کے ایک بادشاہ کا ایک جیولری باکس لوٹا تھا, جس کو لے کے مسلمانوں کا لشکر مدینے پہنچا. اب یہ واقعہ کتابوں میں ہے, سب نے لکھا ہے. جب یہ جیولری باکس, یہ بہت بڑا صندوق خلیفہ کے دربار میں آ کے کھولا گیا تو اس کے اندر بے انتہا قیمتی سونا تھا, جو ایران کے بادشاہ کے محل سے لوٹا گیا تھا. جو ہی ان کے سامنے وہ سونا ڈھیر کیا گیا, اب اس کی قیمت بلینز میں تھی, ٹریلینز میں تھی. جب وہ سونا ڈھیر کیا گیا تو ان کا جو گفتگو تھی وہ آج بھی کتابوں میں لکھی. انہوں نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, اے بھائی مسلمانوں, میں تو ان کی قیمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ہم تو سادگی سے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ہم نے تو نبی کی صحبت پائی ہے, ہم نے تو نبی کے ساتھ ہمیشہ سادہ رہنے کو ہی ترجیح دی ہے. میں ان سونے کی قیمت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے. میں اسے
مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہوئے ڈر اس لیے رہا کہیں تقسیم کرتے ہوئے عدل کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. نہ سنو. اور میں قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کی آگے بالکل بے عین ہی لفظ پڑھ رہا ہوں جو اہل سنت تاریخ میں میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں کہ مجھ سے عدالت نہیں ہو سکی. مسلمانوں نے سر جھکا لیے کیونکہ مسلمانوں نے اتنا سونا زندگی میں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اس گولڈ کی قیمت کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا مال رسول کی وہ زوجہ جو زندہ موجود ہے ہم انہیں دے دیتے ہیں. اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. دربار میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں نے کہا حضور آپ کا فیصلہ ساداتوں پہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اس باکس کو بند کیا گیا, غلاموں کے ذریعے حجرے تک پہنچایا گیا. اندر سے آواز آئی اے میرے اللہ میں گواہی دیتی ہوں تیرے نبی کے جانے کے بعد اس نے میرے اوپر کیا کیا کرم اور رحم کیا ہے, میں اس کی عدالت کی گواہی دیتی ہوں. اب یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہے. اب یہ واقعہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن مشکوک ہے کیونکہ آمدن آئی ہے, اس کا اخراجات نظر نہیں آ رہے. لیکن جب میں نے جنگ جمل میں دیکھا ٹرانزیکشن ٹیلی ہوئی ہے جی, یہ ساری کی ساری دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے. اب یہاں پر 30,000 کا دستہ اور سامنے امیر المومنین. امیر المومنین نے پہلا پیغام بھیجا کہ میں جنگ سے زیادہ امن کو ترجیح دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی جائے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی خون خرابہ نہ ہو, کوئی جنگ نہ ہو. آگے سے علی کے جواب کو جھٹلایا گیا. مولا امیر المومنین نے ایک نوجوان کو امن کا پیغام دے کے بھیجا اور بھیجتے ہوئے مولا امیر المومنین اسے کہا قرآن ہاتھوں پہ لے کے جا. جب وہ جانے لگا تو علی نے اپنے لشکر کو اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں, جانا ہے تجھے سوچ کے جانا, تیرے زندہ واپس آنے کے امکانات نہیں ہیں. اس نے کہا یا علی میں زندگی سے زیادہ آپ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں اس شہادت کو ترجیح دوں گا. وہ نوجوان قرآن ہاتھوں پہ لے کے گیا, سامنے سے تیر مارا گیا, اس کے ہاتھوں سے قرآن گرا. قرآن کے ٹکڑے علی کے لشکر والوں نے جا کے چنے. چننے کے بعد کہ یا علی اب نہیں, اب اتمام حجت ہو گئی. اب انہوں نے قرآن کا بھی لحاظ نہیں کیا. جنہوں نے آپ کی عزت نہیں کی انہوں نے قرآن کی عزت کیا کرنی تھی. اب علی کے لیے ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا تیار کیا گیا. اب امیر المومنین کی تلوار حنین کے بعد نیام میں چلی گئی تھی. آج امیر المومنین نے تقریباً 28 یا 29 سال کے بعد تلوار کو نیام سے نکالنا تھا. جو بچے حنین میں بدر, حنین اور خیبر و خندق میں پیدا ہوئے تھے اب وہ جوان ہو گئے تھے. انہوں نے کبھی علی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. جو علی کی ان جنگوں کے دور میں جوان تھے وہ اب ضعیف ہو گئے تھے. بوڑھے بھی دوبارہ علی کو لڑتا دیکھنا چاہتے تھے. بچوں نے تو کبھی پہلے علی کو لڑتے دیکھا ہی نہیں تھا. سب کی نگاہیں علی پہ تھی. علی نے گھوڑے پہ زین رکھی. امیر المومنین گھوڑے پہ آئے. مال کے اشتر نے علی کے سر پہ امامہ دیکھا. امیر المومنین کی داڑھی اب سفید ہو چکی تھی لیکن علی کی کلائی میں وہی طاقت تھی. امیر المومنین نے اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا. امیر المومنین نے اپنے سر کے اوپر سے ذوالفقار کو الگ کیا. علی کا لشکر ٹیلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ علی حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. 30,000 کے لشکر نے دیکھا کہ اپنے منہ پہ نقاب لے ہوئے, اپنے چہرے پہ نقاب لپیٹے ہوئے امیر المومنین نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. 30,000 نے فوراً اپنے لشکر کو علی کے خلاف ترتیب دینا شروع کیا. کسی نے اپنے لشکر کی پہلی صف, کسی نے دوسری صف, کسی نے تیسری صف. انہوں نے علی کا اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے 30,000 نے اپنے لشکر کا غول بنایا. امیر المومنین اس غول کے اندر چلے گئے, ایسے چلے گئے جیسے شیر بکریوں کے غول کے اندر جاتا ہے. علی کے نوکر ٹیلے پہ کھڑے علی کی جنگ دیکھ رہے تھے. یا 30,000 کے لشکر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ ریت اتنی اڑنی شروع ہوئی کہ کسی کو علی نظر نہیں آ رہا تھا. اس 30,000 کے اندر علی کہاں ہے؟ لیکن علی کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا. جہاں لشکر جاتا تھا کہتے تھے علی وہاں جا رہا ہے, علی وہاں جا رہا ہے, علی وہاں جا رہا ہے. لشکر کے بھاگنے کی ترتیب بتا رہی تھی کہ علی کدھر ہے.
अपने घोड़े को वापस किया। अली इब्न अबी तालिब अपने घोड़े को वापस करके लेके आ रहे थे। 30,000 के लश्कर में जब अली गए थे, कम अज कम अली ने पहले हमले में 700 सर फिन्नार किए। अली का लश्कर वापस आया, अमीर मोमिनीन अकेले अपने लश्कर में वापस आए। जब इतने बंदे मार के कोई वापस आया हो तो उसके तो उस्मान बराबर नहीं होते। अब वो नौजवान जिन्होंने पहली बार अली को लड़ते देखा था, जब वापस अली आए वो जल्दी से अली के करीब आए कि अब हम जाके अली से जाके हालात सुनेंगे। अमीर मोमिनीन आए, अमीर मोमिनीन अपने लश्कर में आके अपने घोड़े को रोका, घोड़े के ज़ीन पे बैठ के अली ने अपनी जुल्फ़कार जो किसी के सर के खौद के ऊपर लगने की वजह से थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, अली ने उसको अपने जानू पे रख के सीधा करना शुरू किया। या फौरन माल की अश्तर जो है वो एक शरबत बना के अली के लिए लेके आए। अमीर मोमिनीन ने शरबत का एक घूंट पिया, घूंट पी के कहते लगता है कि शहद यमन का है। आया आया लगता है कि शहद यमन का है। अमीर मोमिनीन पे इतने हमले के बाद भी अली हशाश। अमीर मोमिनीन ने दूसरे हमले के लिए दोबारा अपने चेहरे को नकाब से लपेटा। अली लपेट रहे थे कि अली के बेटे आ गए। देखेंगे लगे बेटे ही बाप को लड़ता देखेंगे, बाप ही बेटों को लड़ता देखेंगे। अमीर मोमिनीन ने फरमाया मोहम्मद बिन हनफिया पे तेरा इम्तिहान है, तू मैदान में जा। मोहम्मद बिन हनफिया को अमीर मोमिनीन ने घोड़े के ज़ीन पे बिठाया। मोहम्मद बिन हनफिया के सर पे अली ने अपने हाथों से हमामा बांधा। हमामा बांधने के बाद मोहम्मद बिन हनफिया को खिताब किया, आज भी वो नहर बलागा में है। अमीर मोमिनीन को फरमाया अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों में जमाए रखना, अपने पाँव का ऊपर फंसाए रखना, अपनी नजरें पहली सब पर आखिरी सब पर रखना, और मोहम्मद ऐसे हमला करना अगर अल्लाह तुझे जंग में जीत देगा तो ये ना समझने के तेरे बाजुओं का जोर है, समझ लेना तेरा अल्लाह बड़ा कवि और तेरा अल्लाह सब पे गालिब है। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने घोड़े पे ज़ीन पे आके मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। सामने से 30,000 ने मोहम्मद बिन हनफिया को आते देखा, इन्होंने तीरों की बारिश की। मोहम्मद बिन हनफिया ने अपना सर नीचे किया, फिर सर उठाया, फिर तीरों की बारिश आई। मोहम्मद ने फिर सर नीचे किया, फिर सर उठाया, फिर तीरों की बारिश आई। मोहम्मद बिन हनफिया अपने घोड़े को दौड़ाते हुए लश्कर की जानब जा रहे थे। 3 दफा जब तीरों की बारिश आई, मोहम्मद बिन हनफिया के घोड़े का रुकना था या मोहम्मद के घोड़े का रुकना था, पीछे से कोई बिजली किसी तेजी से मोहम्मद के करीब से गुजर गया और उसने जाकर 30,000 पे हमला कर दिया। मोहम्मद ने पीछे मुड़ के मालिक ने कहा, चचा मालिक अली ने भेजा मुझे था, ये कौन है? फरमाया वापस आ जा, हमला कर रहे। हसन चला गया, वापस 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 हमला करने के लिए हसन चला गया। हसन के बजाने जंग में जाना था। हसन ने भी ऐसे ही हमला किया जब अली ने हमला किया था। सर हवा में उड़ रहे थे, धड़ जमीन पे गिर रहे थे। 30,000 के लश्कर में भागो भागो की सदाई आ रही थी। अली का बेटा, अली का बेटा, अली का बेटा, अली का बेटा, अली का बेटा आ गया है। मोहम्मद बिन हनफिया वापस अली के पास आए। अली ने मोहम्मद बिन हनफिया की पेशानी का बोसा देखा। तू परेशान क्यों था? तेरा और हसन का मुकाबला किया, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा। उस ऊंट के गिर्द खड़े थे जिस ऊंट का नाम अस्कर था। बनु ज़बा ने उस ऊंट को घेरे में लिया हुआ था। या अमीर मोमिनीन ने जनाब हसन को दाएं से माल के अस्तर को बाएं से भेजा। जनाब हसन ने माल के अस्तर ने जाके हमला किया और ऊंट की टांगें काटी। ऊंट की टांगों का काटना था या होद जमीन पे गिरता हुआ शुरू हुआ। होद जब जमीन पे गिर रहा था, या अमीर मोमिनीन ने अपने लश्कर में से एक जवान को इशारा किया। जवान को इशारा करता जवान अपने घोड़े को तेज सर पर दुलाया और गिरते हुए होदज के करीब जाकर अपने घोड़े को रोका और अपना एक हाथ होदज के अंदर डाल के नबी की ज़ौजा को होदज से गिरने से पहले उठा के अपने घोड़े में बिठाया। घोड़े में बिठाने की देर थी, नबी की ज़ौजा की आवाज आई, बाखुदा अली ने ज़ुल्म कर दिया। गैर महरम का हाथ नबी की ज़ौजा को लग गया। उसने अपने चेहरे से निकाल रखा, खामोश, मैं तेरा भाई मोहम्मद हूँ, मुझे अली ने भेजा है, गैरतों के मालिक ने मुझे भेजा। उधर खबर मदीने पहुंच चुकी थी। उधर खबर मदीने पहुंच चुकी थी कि जमल में अमीरुल मोमिनीन को घेर लिया गया है और एक घर में कुछ औरतें इकट्ठी होके अली के खिलाफ नगमे गा रही थी। और वो नगमा ये गा रही थी कि अली 2 चक्की के पाटों के दरमियान आ गया है, आगे जाएगा तो लश्कर से मारा जाएगा, पीछे हटेगा तो अपनों के हाथों मारा जाएगा। ये नगमे अली की दुश्मनी में गा रही थी कि अचानक इनके घर का दरवाजा खुला। एक बीबी इनके घर के अंदर दाखिल हुई और दाखिल होकर कहने लगी है, तुमने बदर में भी ये नगमे गाए थे, अल्लाह ने बदर में भी तुम्हारा मुंह काला किया था, अल्लाह ने आज भी तुम्हारा मुंह काला किया है। उन्होंने कहा ये कौन आया? फरमाया अली की बेटी कुलसूम आ गई है।
अमीर अल-मोमिनीन ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, अमीर अल-मोमिनीन ने एक लश्कर जिन्होंने लोहे की वर्दियां पहनी हुई थी, उनके साथ बाइज्जत तौर पे एक सवारी का एहतमाम किया, पर्दे लगाए। पर्दे लगाने के बाद एक ऐसा लश्कर जिन्होंने लोहे के खौद, लोहे की जालियां, लोहे का यूनिफॉर्म, तलवारें और ये दराज कद, बड़े बड़े कद, उन्होंने उस हौदत को साथ लिया पूरे प्रोटोकॉल के साथ। मदीना में दाखिल हुए। मदीना में दाखिल, मदीने में ऐसे दराज कद लोहे की वर्दियों में मलबूस लश्कर कभी देखा ही नहीं था। लोगों ने खौफ से रास्ता देना शुरू किया। रास्ता देते देते वो नबी की ज़ौजा का हौदत उनके दरवाजे पे लेके आए। दरवाजे पे लाके उन्होंने दरवाजे के अंदर से कनीज़ों ने उनको लिया, लेके अंदर आई और वो लश्कर दरवाजे पे नहीं रुका, वो लश्कर अंदर दाखिल हुआ, अंदर जाके खड़ा हो गया। जब मदीने के कुछ बुजुर्गों को पता चला कि वो वापस आ गए हैं, वो मिलने के लिए आए, जुहू मिलने के लिए आए, उन्होंने अपने कुछ अजीजों को दरवाजे पे देखा, उन्होंने कहना शुरू किया, ये देखो अली ने क्या किया, गैर मर्द मेरे साथ भेजे जो सारे रास्ते मेरे साथ चलते हुए आए और अपने मेरे घर के अंदर खड़े, और ये अली ने जुल्म किया, ये अली ने गलत किया, यहाँ अली ज़्यादती कर गया, ये अली को नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने खौद उतारे, वो सूडान की औरतें थी, सूडान की दराज कद औरतें, जिनका एक लश्कर अली ने भेजा था। उन्होंने कहा अली ने हमें भेजा है तुम्हारे साथ। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये बात थी कि औरतों के साथ अली ने मर्दों के साथ भेज दिया, तो जब घर से गई थी जब लश्कर 30,000 का गया था तो वो कोई लेडीज लश्कर था? जो आज भी मुसलमान के अंदर नहीं उतर रहा, ये है तुम्हारे अली के खिलाफ हर दौर की हुकूमतों की मंसूबा होती। अब खुदा ने तो कहा था कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये मैंने दोनों वाक़यात रख दिए हैं, वीडियो कैमरे ने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, तारीख का ये हिस्सा बन गया। जब जहां जिस वक्त भी कोई सुनेगा वो फैसला करे कि तुम इनमें से किन सच्चों के साथ। जब तुम सच्चों को मान लोगे फिर पता चल जाएगा कब तबय्यन रुश्द मिनल गय। अल्लाह ने हिदायत को गुमराही से जुदा करके दिखा दिया। कोई गुमराह हो के हादी होने का दावा भी करे तो अल्लाह उसके दावे को रद्द कर देता है। लेकिन दुख इसी बात का हादियों की बेटियां बर्बाद हो गया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा ताख़ीर न करूँ, 1 घंटे के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। यकीनन ये मौजू इतना बड़ा है, इतना बड़ा मौजू है कि मैं नॉर्थहैम्पटन और लंदन दोनों जगहों पे एक मौजू पढ़ रहा हूँ। वहाँ मौजू का इकरार पढ़ रहा हूँ, यहाँ उसी मौजू का इनकार पढ़ रहा हूँ। वहाँ पढ़ रहा हूँ कि गदीर के राज क्या थे, यहाँ पढ़ रहा हूँ कि गदीर के इनकार की वजूहात क्या थी। मौजू बड़ा तवील है, तारीख दिनों में नहीं पढ़ी जा सकती, महीने लग जाएँ इस्लामिक हिस्ट्री को अपने बच्चों तक पहुँचाने के लिए। सादात व गैर सादात, आज है हसन के यतीम का जनाजा। आज उस गरीब की शहादत पढ़ी जाएगी। 1400 साल के बाद भी शिया जिसका तबूत नहीं बनाते। अब कोशिश करना कि मैं जल्दी करूंगा तो तुम्हारे माता में जल्दी होनी चाहिए। जितनी जल्दी क्रिया हो जाएगा उतनी जल्दी बरामदगी हो जाएगी, क्योंकि ये बरामदगियां खामोश आंखों में नहीं, पुरनाम आंखों में अच्छी लगती है। 1400 साल के बाद भी शिया इस जवान का तबूत नहीं बनाते। इसकी गठरी उठाई जाती है, इसकी मेहंदी लाई जाती है। हर माँ को बड़ी हसरत होती है कि अल्लाह मेरे बेटे के सर पे सेहरे सजाए, लेकिन बेवा माँ को बड़ी हसरत होती है। हसन की ज़ौजा जनाब फरवा कासिम की माँ की हसरत थी, मैं अपने कासिम के सर पे सेहरे सजाऊँ, मैं अपने कासिम को दुल्हा बनाऊँ। शब अशूर थी, हर माँ अपने खैमे में बैठी अपने लाल को सुबह मौत के लिए तैयार कर रही थी। कोई कहती थी सुबह पहले तू जाना, कोई कहती थी सुबह पहले तू जाना। ख़याम में हर माँ कुर्बानी तैयार कर रही थी, या 2 जवान ख़याम का पहरा दे रहे थे। एक हुसैन का अकबर था, एक हुसैन का अब्बास था।
پہرا دیتے دیتے علی اکبر کی آواز ہے، یہ چچا عباس، صبح یہاں موت کا میدان سجے گا، صبح یہاں ہر کسی نے مارا جانا ہے۔ جب حسین صبح، میرا بابا حسین جب صبح میدان میں بھیجنے والے شہداء کی فہرست بنائے گا تو میں اکبر چاہتا ہوں صبح سب سے پہلے میں جاؤں، میں حسین کی راہ میں مارا جاؤں۔ جب کہنا میں جاؤں، اکبر کی موت کا عباس نے سنا، عباس کا بدن کانپنا شروع ہوگا۔ عباس نے کہا ہاں اکبر، تو اپنی موت کا نام نہ لے، تیرے مرنے سے تیرے پاپے کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ صبح سب سے پہلے میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، میں آل محمد کا خود، صبح سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ جناب علی اکبر وہ کہتے ہیں نا چچا عباس، صبح آپ نہ جائیے گا، آپ کے جانے سے میرے پاپے کی کمر چھوٹ جائے گی۔ عباس کہہ رہے تھے نور چلا جائے گا، اکبر کہہ رہے تھے کمر چھوٹ جائے گی۔ یا ایک 13.5 سال کا شہزادہ باہر آیا، دونوں کے گھوڑوں کے سامنے کھڑا ہوا، آگے کہ نہ تو جانا، تیرے جانے سے کمر جھکے گی، نہ آپ جائیے گا، آپ کے جانے سے نور جائے گا۔ صبح سب سے پہلے مجھے جانے دیجیے، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ حسین نے مسلح چھوڑا، دوڑ کے آگے قاسم کو سینے سے لگایا، لگا کے کہا تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے۔ قاسم تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے۔ قاسم تمہیں کس نے کہا تیرے جانے سے میں نقصان کوئی نہیں؟ میں مصائب کی آواز میں منت کروں گا میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، آج جب حسن کے یتیم کی مہدی تمہارے پاس ہے، میری ہر بیٹی کوشش کرے کہ حسن کے یتیم کی مہدی ہاتھوں میں اٹھائے، کیونکہ اس کے ماں کی بڑی حسرت تھی۔ قاسم کی بہنیں کربلا میں نہ تھی، قاسم کی ایک ہی بہن فاطمہ تھی کربلا میں، قاسم کی بہنیں کربلا میں ہوتی، قاسم کی ماں کی حسرت تھی، میں قاسم کا چہرہ سجاتی۔ جناب قاسم حسین کے سامنے آئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ حسین نے ایک دفعہ سر سے لے کے پاؤں تک قاسم کو دیکھا، روکے کا قاسم پھر کیا کہا؟ مولا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ حسین نے چہرہ دوسری طرف پھیرا، روکے جا ماں کے خیمے میں واپس چلا جا، قاسم میں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جناب قاسم خیمے میں آئے، ماں کی آواز ہے قاسم ابھی تک زندہ ہے؟ فرمایا ماں کیسے جاؤں، مولا مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ جناب ام سلمہ نے قاسم کا بازو پکڑا، حسین کے خیمے میں آئے، ماں جتنا احترام کرتے تھے حسین حسن کی زوجہ کا، مولا حسین اپنی جگہ سے اٹھے، قاسم کی ماں کو آتے دیکھا، رو کے کہا بی بی کیوں آئی ہے؟ حکم کرتی میں خیمے میں آ جاتا۔ فرمایا میں اپنے بیٹے کی موت کی اجازت لینے آئے ہوں۔ حسین ایک بار زمین پہ بیٹھے، رو کے کہتے فرما مجھے بتا یہ جوان کوئی مرنے کے لیے ہوتے؟ اتنے حسین چہرے کوئی مرنے کے لیے ہوتے؟ فرما میں کیسے قاسم کو موت کی اجازت دوں؟ اتنا کہنا تھا یا قاسم کی ماں نے جناب قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے حسین کے ہاتھ میں رکھا۔ حسین کی آواز آئی قاسم کی ماں یہ کیا ہے؟ روکن جب 28 سفر کو میرے مولا حسن کو زہر ملی تھی، میرے مولا نے مجھے کہا تھا مجھے کاغذ قلم دے، میں کاغذ قلم لے کے آئی تھی، ایک تحریر لکھ کے قاسم کے بازو پہ باندھی تھی، کہتے جب مشکل پڑے تو حسین کو دے دینا۔ 13.5 سال قاسم پہ کوئی مشکل آئی نہیں ہے۔ امام حسین نے جناب حسن کی تحریر ہاتھوں پہ لی، مدت کے بعد بھائی نے بھائی کا خط پڑھا، حسین کربلا کی ریت میں بیٹھ گئے، جناب حسن نے لکھا تھا حسین جب کربلا میں قربانیاں دے میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کر دے۔ ماتم کی تیاری کرنا، مولا حسین نے بھائی کی تحریر کو چوما، چومنے کے بعد کا اچھا قاسم اللہ کے حوالے، جو جوان ماتمی عزادار بیٹھے ہو یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جسے ماں نے تیار نہیں کیا، خود حسین نے تیار کیا ہے۔ حسین نے کہا میں قاسم کو تیار کروں گا۔ قاسم کی ماں خیمے سے باہر نکلی، جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، حسین نے قاسم کو کیا پہنایا؟ مقتل کہتی حسین نے زندہ قاسم کو کفن پہنانا شروع کیا۔ جو سر پہ ہاتھ نہ مار سکا حسن کے یتیم کی غریبی پہ، زندہ قاسم کو مولا حسین نے کفن پہنایا۔ علماء کہتے اس کی 2 وجہ تھی۔ حسین جانتے تھے
اسے مرنے کے بعد کفن مل نہیں سکتا، کیونکہ کفن جنازوں کا ہوتا ہے، ٹکڑوں کا نہیں ہوتا۔ مولا حسین نے قاسم کا کفن کا گریبان چاک کیا۔ جناب قاسم کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ یہ حسن کا چاند گھوڑے کی زین پہ بیٹھا، میمون نامی گھوڑے پہ قاسم سوار ہوئے۔ شہزادہ قاسم نے سیدزادیوں کا ودا کیا، حسین قاسم کے گھوڑے کے ساتھ چلنا شروع ہوئے۔ شہزادہ قاسم کے گھوڑے کے دائیں عباس چل رہے تھے، بائیں حسین چل رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا مقتل پہ گیا، عمر ابن سعد نے پہلا قاتل بھیجا۔ یہ شہزادہ قاسم کے قریب آیا، یہ بجائے حملہ کرنے کے قاسم کو دیکھتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا۔ جب یہ واپس آیا، عمر سعد ملعون نے کہا میں نے تجھے قتل کرنے بھیجا تھا۔ یہ ملعون دے کے کہتا مجھے بتا اتنے حسین جوان کون مارتا؟ اب مجھے بول کے بتاؤ، جو قاتل کو اتنا حسین لگ رہا تھا، اللہ جانے وہ ماں کو کتنا حسین لگتا ہوگا۔ شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین پہ تھا۔ شہزادے نے میدان جنگ میں جا کے اپنا تعارف کروایا، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ بی بی فروا نے نصیحت کی تھی، قاسم، شامیوں نے الزام لگایا تھا کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا۔ قاسم آج میدان میں ایسے لڑنا لوگوں کو حسن یاد آئے۔ قاسم نے ماں کے پاؤں چوم کے کہا تھا اماں میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا لڑوں گا، ہر لاش خیمے آئے گی، تیرے بیٹے کی لاش خیمے نہیں آئے۔ شہزادہ قاسم میدان میں گئے، ارزق نے اپنے 4 بیٹے ایک ایک کر کے بھیجے۔ قاسم نے چاروں کو فنار کیا، ارزق کو فنار کیا۔ قاسم نے ارزق اور ارزق کے 4 بیٹوں کو فنار کرنے کے بعد وہاں آئے جہاں ٹیلے پہ حسین بیٹھے تھے۔ قاسم کی آواز ہے چچا میں بڑا پیاسا ہوں، حسین کی آواز ہے میرا یتیم میں مجبور ہوں۔ قاسم نے دوبارہ حملہ کیا، پھر قاسم آئے فرات سے ہوتے ہوئے عباس کے پاس، رو کے کہتے فرات میں چلا تو گیا تھا، پانی اس لیے نہیں پیا سکینہ بھی پیاسی ہے، حسین کا اصغر بھی پیاسا ہے۔ عباس کی آواز آئی حسن کا بیٹا تیری وفا کے صدقے اب جو بندہ ماتم کرنے کے لیے گھر سے آیا ہے، اب جو حسن کے یتیم نے تیسرا حملہ کیا، بجر ابن کعب ملعون چھپ کے بیٹھا تھا، قاسم کا گھوڑا اس کے قریب سے گزرا، اس نے قاسم کی پشت پہ نیزہ مارا، نیزہ قاسم کے سینے سے پار ہوا، حسن کا یتیم گھوڑے کی زین سے گرا، پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، پاؤں رکابوں کے اندر تھے۔ انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ قاسم رو رو کے کہہ رہا تھا مولا میں گر گیا، چچا میں گر گیا۔ 2 روایتیں پڑھنی ہیں جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہیں، 2 روایتیں پڑھنی ہیں۔ 2 سال پہلے میں نے کربلا میں قبر حسین پہ محرم پڑھا تھا، میں نے ایک ایک روایت کو جانچا تھا، میں ڈر گیا تھا، لوگوں کے سامنے پڑھنا اور ہے، قبر حسین پہ پڑھنا اور ہے۔ میں روزانہ مولا عباس کی زری پہ جا کے رو رو کی اجازت مانگتا تھا، غازی میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے میرا کربلا کا مولا ناراض ہو جائے۔ میں نے علماء مقاتل کی طرف رجوع کیا، میں نے ایک ایک روایت کئی بار ان سے سنی۔ میں 2 روایتیں لے کے آیا ہوں کربلا سے، مجھے نہیں پتا لندن والے وہ روایتیں کیسے سنیں گے۔ عرب کی مقتل لکھتی ہے جب قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرا، 35 ملعونوں نے قاسم کے گرد گھیرا باندھا۔ حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم زمین پہ تھا، انہوں نے تیر برسانے شروع کیے، تیر مار مار کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرے باپ کے جنازے پہ تیر مارے تھے، ہم بدلہ قاسم کے بیٹے سے لے۔ جو نہیں ماتم کر سکا وہ آنسوں کی خیرات مانگ، زندہ تھا قاسم،
انہوں نے قاسم کے بدن پہ تیر چلائے. حسین نے ٹیلے سے اپنے یتیم کو لشکر کے گھیرے میں دیکھا. حسین نے امامہ اپنی کمر کے گرد باندھا. حسین کربلا کے ٹیلے سے اترے. حسین ان 35 کی طرف دوڑے. انہوں نے حسین کو آتے دیکھا. انہوں نے لشکر کو اشارہ دیا, مار دیا ہم نے حسن کا یتیم. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاؤ, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑاؤ. گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا. حسن کے یتیم کی لاش گھوڑوں کے سموں کے ساتھ. حوصلہ حوصلہ. یا سیدہ زہرا ادرک لیں, بیوی میں وہ پڑھ سکوں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. حسن کے یتیم کی لاش گھوڑوں کے سموں کے ساتھ اٹھی. حسین کربلا کے ٹیلے پہ گئے. حسین کی آواز آئی, قاسم چچا ڈھونڈنے آیا ہے. غریب کو میدان میں بھتیجے کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی. قاتلوں کے گھوڑوں میں بیٹا ڈھونڈ رہا تھا. جب حسین کو کہیں بھی قاسم نہ ملا, ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حسین کی آواز ہے, قاسم میں امام بن کے بلا رہا ہوں. کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا, کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا. آواز آئی, بابا تیرا قاسم تقسیم ہو گیا. پھر مجاہد شاہی آدھے منٹ کے بعد آپ نے لے آنا ہے قاسم کی گٹھڑی کو. میں اس مجمع کو ساز دلواؤں گا, کیونکہ اگر انہوں نے روتے ہوئے اگلی روایت سنی, کسی کا چکر نہ پھڑ جائے. کوئی دل کا مریض ہو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھالے. میں شہادت قاسم میں پہلی روایت پڑھنے لگا ہوں. شاید تو پہلی بار سنو, جگر سنبھال لینا. جب میں نے کربلا میں عشرہ محرم پڑھا, میں کربلا میں موجود 80 سال کے عالم دین جنہوں نے 70 کتابیں مقتل میں لکھی ہیں, ان سے ایک ایک شہادت سننے کے لیے جاتا تھا. جب میں جناب قاسم کی شہادت ان سے سننے کے لیے گیا, وہ مجھے سناتے رہے, میں لکھتا گیا. انہوں نے قاسم کا پہلا حملہ لکھوایا, میں نے لکھا. دوسرا حملہ لکھوایا, میں نے لکھا. تیسرا حملہ لکھوایا, میں نے لکھا. انہوں نے قاسم نے جس کو قاسم نے مارا تھا وہ لکھوائے. انہوں نے قاسم کا رجز لکھوایا. انہوں نے قاسم کا میدان میں اترنا لکھوایا. انہوں نے قاسم کا گھوڑے سے گرنا لکھوایا. میں پوری شہادت لکھ دیا. لکھنے کے بعد انہوں نے کہا, وہ کیا سننا چاہتا ہے؟ میں نے کہا, مجھے آخری حصہ بتائیں کہ حسین نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے کیسے اکٹھے کیے تھے. اب میں وہ جملہ پڑھوں گا, سیدوں مجھے معاف کر دینا. اس سید عالم دین نے سر پہ ہاتھ رکھے, رکھ کے کہا, کون سے ٹکڑے؟ نہیں آتا بات, نہیں آتا بات. کون سے ٹکڑے؟ میں نے کہا جو حسن کے یتیم کے ہوئے تھے. روکی کے کہا, ٹکڑے نہیں. حسین نے ریت اکٹھی کرنی شروع کی. قاسم کا بدن کا لہو ریت کے اندر مل گیا تھا. رو کے کہہ رہا تھا, اور میرا یتیم مار دیا, اور میرا سہرے والا